السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقصد دے کر کے بھیجا۔ انسان کو فرمایا قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے پنکھا ہے، وہ پنکھا اپنے مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا، اس کا کام ہے ہوا دینا۔ لائٹ ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا۔ اور سائیکل ہے، اس کا کام ہے چلانا۔ موٹر سائیکل ہے، اس کا کام بھی ہے کہ جو ہے سواری کو ایک جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ جانا۔ یعنی ہر ایک چیز اپنے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر وہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے، خراب ہو جائے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ وہ بلب جب روشنی دینا بند کر دیتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے، تو اس کو وہاں سے ہٹا کر کے دوسرا نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل ہے، چل نہیں رہی ہے، خراب ہے، انجن خراب ہو گئی یا کوئی بھی چیز اس میں گڑبڑ ہو گئی، تو اس کے لیے اس کو چینجنگ کرانا پڑتا ہے، وہ جو بھی اس میں خراب ہے، کیونکہ وہ مقصد سے ہٹ گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے دکان میں کاروبار کر رہا ہے، تو وہ کاروبار فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اس کا فائدہ اس سے ہوا تو وہ کرتا ہے، اور اگر وہ روزانہ وہ گھاٹے میں سودا کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، تو وہ پھر نہیں کرے گا، بند کر دے گا۔ ایک کسان کھیتی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، وہ اس میں سے نفع حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے کھیتی میں سے غلہ کتنا زیادہ سے زیادہ نکل جائے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو لاگت جتنی آتی ہے، مثلا جیسے 10,000 روپے مثال کے طور پر اس نے لگائے کھیت میں، اور اس کا غلہ 5,000 کا تیار ہوا، تو وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بہت زیادہ 3 مرتبہ وہ کوشش کرے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا، کہے گا یہ زمین بنجر ہے، یہاں اس سے غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ دونوں چیزیں ہیں۔ مخلوق کی خدمت میں سب سے اصل چیز ہے کہ خدمت سے کیا ہے؟ خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ تو یہ چیز ہم کو ہمیشہ خیال میں رکھنا ہے۔ جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مخلوق کی خدمت کی، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو مارا نہیں، تو یہاں تک کہ اف تک نہیں کہا، کبھی غصہ نہیں ہوئے کسی پر۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے ہمیں بھی اخلاق پیدا کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق۔ تو یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ذہن میں آئے کہ کس لیے ہم کو پیدا کیا۔ ہمارے اندر مقصد سمجھ میں آ جائے کہ ہم ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا تو ہماری مقدر کی ہے، یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں، عبادت بھی، مخلوق کی خدمت بھی، دونوں چیزیں۔ تو عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز جو قبول ہوئی نماز ہوگی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو گناہ سے روک دے گی۔ یہ دنیا میں فائدہ ہے، وہ کبیرہ گناہ سے اس کو روک دے گی اور اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور مرنے کے بعد تو سب سے بڑا فائدہ ہے ہی، نماز میں بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے صحابہ کرام نے صرف مقصد رکھ کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہے، ویسے بھی ہمیں مقصد کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر ایک شخص اس دنیا سے جائے گا، اور ہر ایک شخص اس دنیا کو چھوڑے گا۔ ہر ایک جاندار بغیر جاندار سب کو فنا ہونا ہے، ایک دن سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس مقصد یعنی اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں کیوں ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں؟ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، اس کی تیاری کریں۔ ہر ایک ایمان والا اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اور وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے ایمان والے کو ملنے والی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ فرمایا ہر ایک ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔
ہاں وہ ایمان والا جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے، وہ ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اس کو سزا دے کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور وہ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے۔ اور وہاں کی جنت تو 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کا، مشک کا گارا، اور جو ہے چاندی کی زمین، سونے کی سڑکیں، اور جو ہے بہت ساری چیزیں جنت میں سونے کی چھڑی ہوں گی، اور وہ اس سے اشارہ کرے گا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور وہ اس کو اشارہ کرے گا، اس کی طرف وہ گھوم جائے گی، جو دل چاہے گا وہ کھائے گا، جو دل چاہے گا وہ وہاں پر اس کی تمنا، خواہش پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، تو وہاں اس کو جو ہے اس کی خواہش پوری ہوگی۔ تو اس لیے ہم آپ کو اپنی بات، اپنے دل کی بات، یعنی ہم اپنی کوشش اور فکر سے ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میری ساری کی ساری امت کامیاب ہو جائے، اس دنیا سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، تو اسی طریقے سے ہم بھی چاہیں گے۔ فرمایا جیسے ہر ایک ایمان والا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے ایمان والے، یعنی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو انہوں نے فرمایا، تو ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے اگر جنت پسند کرتے ہیں تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا ہر ایمان والا بھائی جنت میں جائے، اور اس دنیا میں اپنے غیر ایمان والے کو متاثر کرے، اپنے غیر ایمان والے کو اپنے جو ہے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے جو ہے چال چلن سے، اپنے جو ہے بہت ساری طریقے ہیں جو اپنے غیر کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا مختصر سی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن ہر ایک شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے سامنے آنکھیں کھلی ہے، موقع ہے، موت کا فرشتہ انتظار میں ہے، کب اللہ کا حکم ہو، کب اس کی روح کو قبض کر لے۔ تو ہمارے سامنے ایک قطرہ خون، ایک قطرہ آنسو صرف ہمارا لگے گا، ہم اپنے جو ہے توبہ کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کی مغفرت کر دے گا، اور اس کے گناہ پر، اس کے جو ہے اس دعا پر، اس کی اس آنسو پر سارے گناہوں کو دھل دے گا۔ اور اگر ہم نے یہاں پر توبہ نہ کیا تو حشر کے میدان میں انسان اپنے آنسوؤں کی لڑی لگائے گا، نہریں بہہ جائیں گی، اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اس کے خشک آنسو سے اس کے خون آنا شروع ہوں گے، وہ خون بھی ختم ہو جائیں گے، وہ ہڈیوں کے گودے نکل کر کے آنکھوں میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت پیار نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری گزارش ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، ہر شخص ہر ایمان والا اس دنیا سے جائے تو توبہ کر کے جائے، اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے، اس دنیا سے جائے اچھے اعمال لے کر کے جائے، اس دنیا سے اگر جائے تو اپنے جو ہے قرض کو جو ہے ادا کر کے جائے، اپنے جو ہے پڑوسیوں کا حق جو ہے مار کر کے نہ جائے، اپنے جو ہے کسی کا بھی حق مار کر کے نہ جائے، سارے کا سارا حق ادا کر کے جائے، کسی کا حق اگر اس نے لیا ہے ادا کر کے جائے، اگر نہیں لیا ہے کسی کا کسی نے لیا ہے تو اس کو معاف کر کے جائے، کیونکہ اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ادا کریں گے، اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور ہم اصل میں کچھ اور سوچ کر کے جو ہے آئے تھے، کچھ اور بولنے والے تھے، لیکن بات تو دل سے نکلتی ہے، دل سے زبان پر بات آتی ہے۔ ہم کچھ اور آپ کو جو ہے میسج دینے والے تھے، وہ میسج ہم آپ کو بعد میں دیں گے۔ ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا، کچھ اور ہم جو ہے مطالعہ کر کے آئے تھے، لیکن جو ہے مسئلہ کچھ بات ذہن میں کچھ اور آ گئی، تو ہم نے یہ بات آپ لوگوں کو کہہ دی، تو بس آپ جو ہے سارے کے سارے لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے مغفرت کر دے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائے، کوئی ایک بھی اگر توبہ کر لے، کوئی ایک بھی جو ہے اس باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر اس کا بھی فائدہ ہوا تو ہم سب کا فائدہ ہوگا، ہر شیئر کرنے والے کا، ہر ایک شخص کو جو ہے ویڈیو جو ہے بھیجنے والے کا۔ اور جو ہے اصل تو مسئلہ جو ہے دین پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے، اور امت کے گھر چل چل کر کے، یعنی جا کر کے، ایک ایک امت کے پاس جا کر کے، ایک ایک شخص کے پاس جا کر کے، اس کی داڑھیوں میں ہاتھ لگا کر کے، اس کو محبت سے پیش آ کر کے، اس کو بھائی سے اس کو جو ہے سمجھا بجھا کر کے، ایسے یہ دین پھیلا ہے، ایسے جو ہے گھر گھر جو ہے
یہ جو ہے اللہ کے نبی اور سارے صحابہ جا کر کے دین پھیلا ہے، لیکن یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ ایسے تو دین پھیلا نہیں ہے، یہ تو اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی تو جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے جو ہے در در کی ٹھوکر کھا کر کے اس پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ لیکن بہت ساری امت، بہت سارے لوگ، بہت ساری جو ہے تعداد، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے موبائل پر ہے، ایک بڑی تعداد نیٹ پر ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے مسجد سے دور ہے، ایک بہت بڑی تعداد جن لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ شاید یہ میری بات ان تک پہنچ جائے جن سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، جن سے جو ہے مسجد سے دور رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایمان والا بھائی ان کے گھر تک جاتا ہے اور دروازے میں کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہوتے، کام میں ہوتے ہیں، اپنی مشغولیت میں ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی شخص سے، یعنی ایک ایمان والے بھائی سے جو ان کے پاس امت کا درد لے کر کے گیا ہے، جو ان کے پاس نبی کا غم لے کر کے گیا ہے، وہ دروازے پر نہیں ہوتے یا گھر میں نہیں ہوتے، ملاقات نہیں ہو پاتی، وہ اپنی بات ان کو نہیں سمجھا پاتے۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ شاید ان لوگوں تک میری بات پہنچ جائے۔ تو آپ سب جو ہے کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہم توبہ کریں گے، ہم ایمان والے بھائی ہو کر کے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ایمان والا ہر شخص جو ہے ہر ایک شخص کے لیے نمونہ بن کر کے آیا ہے۔ ہم آپ کو کارگزاری بتائیں گے، اس کے بعد ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب جو ہے ہمارا جو اصل مسئلہ تھا اس کو ہم کسی اور وقت میں بتائیں گے، لیکن ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں، زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری اس میں تعداد جڑے، کیونکہ جتنے لوگ ہوں گے اتنی بات ہماری پہنچ جائے گی، اور شاید اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہو، ہماری آخرت بن جائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور ہر ایک شخص کو جو اس میں حصہ لے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن بھیجنے والا ہر ایک شخص اس نیت کے ساتھ بھیجے کہ ہم جو بھیج رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، وہ ہم خود کریں گے اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔